اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. یہودیوں کی شرارتوں کا بیان ہو رہا ہے. اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کچھ شرارتوں کا ذکر فرمایا اور ان کے لانتے ہونے کے جو اسباب تھے انہیں مزید کھولا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبما نقضهم میثاقهم، میں بس ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے کہ انہوں نے عہد کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ہم تیرے نبی کے مخلص رہیں گے، تیری دعوت کے ساتھ مخلص رہیں گے اور تیرے نبی کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ مخلص رہیں گے ہم، ہاں جی، لیکن انہوں نے جگہ جگہ جا کے ہیر پھیر کی، جگہ جگہ جا کے اٹک جاتے تھے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبما نقضهم میثاقهم، فرمایا کہ ان کے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے وکفرهم بآیات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کی وجہ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار جو ہے نا آج بھی بہت ہو رہا ہے. کسی کے سامنے حکم شرعی بیان کیا جائے تو آگے سے کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا اسے، ہیں سیدھا کہہ دیتے ہیں بالکل بغیر کسی شرمندگی کے، بغیر کسی ندامت کے، میں نہیں مانتا جی. میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ وبا جو ہے نا آج کل بہت پھیلی ہوئی ہے. اتنی فضا گدلی ہو چکی ہے نعوذ باللہ من ذالک، خاص طور پر اس معاملے میں ہوتے جاہل ہیں، پتہ ہوتا نہیں دین کا، آگے سے کہتا نہیں جی میں نے تو نہیں سنی آج تک. تیرا نہ سننا جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. ہیں اس طرح تو پھر علماء جو ہیں وہ تو کتابیں ہی نہ پڑھیں، کیونکہ روز نئی باتیں پڑھتے ہیں، ہر کتاب کو دیکھ کے نئی بات لکھی ہوئی چھوڑ کے پرے ہو جائیں. یہ جو نظریہ ہے نا تو جی میں نے نہیں سنی جی آج تک، ہیں آج تک میں نے نہیں سنی، لہذا اب میں کیوں سنوں. ہاں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا جو لوگ جو ہے نا نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے جب دعوت دی نا دین کی، توحید کی، تو مکے کے مشرکوں نے بھی یہی کہا تھا. انہوں نے کہا یہ بات تو آج تک ہم نے نہیں سنی، یہ بات تو آج تک ہم نے نہیں سنی. تو کیا خیال ہے یار، جتنا پورا ذخیرہ علمی ہے دین متین کا وہ سارے کا سارا تیرے ذہن میں موجود ہے. تو عالم ہے، تو علامہ ہے، تو فہم ہے، کیا چیز ہے تو کہ تجھے انکار کرنا پڑ رہا ہے دین متین کا. اسی لیے محدثین فرماتے ہیں احادیث مبارکہ کی ہزاروں کی تعداد میں کتابیں. مطلب کوئی بندہ تمہارے سامنے حضور کی حدیث بیان کرے، تمہیں نہیں پتا، یہ عالم کو کہہ رہے ہیں، عالم کو کہہ رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا یہ حدیث شریف ہے یا نہیں ہے، تو تم یہ کہو کہ میں دیکھوں گا، سیدھا یہ انکار نہ کر دو کہ ہے ہی نہیں. ہاں ایسی بات ہے کہ عقل بھی کہہ رہی ہے، وہ بھی وہ بندہ جسے حدیث پاک میں مہارت ہے، بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں پڑھ رکھی ہیں، اگر وہ بندہ دیکھتا ہے کہ جناب یہ حدیث شریف جو ہے نا ایسے ہی یعنی کہ یہ نقطی نہیں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، تو وہ پھر کہے کہ ہاں جی یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ایسا نہیں ہو سکتا، خلاف عقل بات ہے. ماورائے عقل ہونا اور بات ہے، خلاف عقل ہونا اور بات ہے. شرع مبارکہ کے احکامات جو ہیں ماورائے عقل ہو سکتے ہیں لیکن خلاف عقل کوئی بھی نہیں ہو سکتا حکم. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو پھر اس طرح کر کے نعوذ باللہ من ذالک ایسے لوگ جو ہیں نا وہ دین متین کے علم کے حصول سے دشمن رہتے ہیں، عاری رہتے ہیں، خالی رہتے ہیں، دین کا علم نہیں حاصل کر پاتے. کیوں؟ انہوں نے ذہن بنا لیا میں تو خود بڑا علامہ ہوں بھائی، جو بھی بات دین کی بیان کی جائے آگے سے وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو آج تک نہیں سنی. تو مطلب یہ ہے کہ روزانہ جو آپ باتیں سنتے ہیں پھر ہر ایک بات کا انکار کریں گے آپ، ہیں ہر ایک بات کا انکار کرتے جائیں، نہیں جی ہم نے نہیں سنی لہذا ہم نہیں مانتے. قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا. یار قرآن کریم نازل کر دی اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام پر. اللہ تبارک و تعالی نے ویسے بھی علوم بے بہا عطا فرمائے، علوم اولین اور آخرین اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں. عطا فرمانے کے بعد رب فرما رہے حبیب پیارے آپ دعا کریں رب زدنی علما، مولا میرے علم اور بڑھا. ہیں اور یہ جو ہے بیچارہ جسے استنجے کے آداب کا پتہ نہیں ہے، جیسے بیان کیا جائے حضور کا فرمان میں نے نہیں سنا جی، میں تو نہیں مانتا جی.
عجیب بد دماغ ہے. تو علم تو بڑھانے کا حکم ہے بھائی. پھر ایسے لوگ کہاں سے علم پاتے ہیں؟ ڈراموں سے، فلموں سے ہیں. یہ پھر جناب ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، یہ پھر جناب اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں، پھر اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں. جب ان کو بیان کیا جائے شرعی حکم بھی، رسول اللہ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، فوراً کہیں میں نہیں مانتا. کیوں؟ میں نے سنا نہیں آج تک. تو نے تو آج تک امریکہ کے اتنے شہر ہیں وہ بھی نہیں سنے ہوئے، سب کا انکار کرو گے. تو نے تو آج تک ہند کے اتنے شہر ہیں وہ بھی نہیں سنے ہوئے، ان کا بھی انکار کرو گے. باقی سارے ملکوں کو چھوڑو، پاکستان کے پورے علاقے نہیں تو سنے ہوئے ہیں جی. ابھی ایک بندے نے پوسٹ بھیجی، ایک کوئی علاقہ ہے وہاں پہ، اس علاقے کا نام ہے سسرال. ہیں کسی بندے کو بندہ کہے جی سسرال علاقے کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے سسرال، ایک گاؤں کا نام ہے. وہ کہ نہیں جی میں نے تو سنا نہیں، میں تو نہیں مانتا. یعنی باقی سارے جہان کی باتیں مان جاتا ہے، خدا رسول کی جب بات ہے تو فوراً تو اکڑ جاتا ہے. تو اس لیے اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے یار. خالق اور مالک کا جب حکم سامنے آ جائے نا، اس وقت بندہ چونکے چنانچہ نہ کرے. یہ جب اسے پتہ چل جائے کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے وہ مان جائے، بس مان جائے. ہاں کوئی بندہ بیان کر رہا ہے تو کہے جی اچھا ٹھیک ہے جی میں سن لیا میں نے آپ سے. پھر کسی عالم سے پوچھ لے، ہاں جی مجھے فلاں بندے نے یہ بات بتائی ہے، آپ کیا کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں. اگر وہ عالم کہہ دے ہاں جی بالکل یہ حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے یا قرآن کا حکم ہے، تو بتائیں ایمان تو بچ جائے گا اس کا. اس نے جو سیدھا انکار کر دیا ہے تو کہاں ایمان بچے گا اس کا. تو اب تو کئی سارے ایسے بھی لوگ ہیں علماء کو کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی میں نہیں مانتا اس کو. بتائیں کہاں جائیں گے یار. ہم تو رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا انکار کر رہے ہیں، وہ بدی ہی باتوں کا انکار کر رہے ہیں یار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، ان کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی. اور ایک جرم ان کا یہ ہے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو ناحق قتل کیا. یہ کام یہودیوں کا تھا ہے جی. کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو سویرے سویرے انہوں نے قتل کیا ہے جی. بہت بڑی تعداد نبیوں کی ان کو قتل کیا انہوں نے سویرے سویرے. شام کے وقت ان انبیاء کے ماننے والے جو تھے وہ باہر کہیں گئے ہوئے تھے، وہ واپس آئے، انہوں نے آ کے انہیں سمجھایا کو حیا کرو، تم رب کے نبیوں کو قتل کر دیا ہے. ان کا گناہ کیا تھا؟ یہی تو کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، غلط کام چھوڑ دو، اس بات پر تم نے قتل کر دیا ہے. وہ جتنے بندوں نے انہیں سمجھایا شام کے وقت انہیں بھی قتل کر دیا. اندازہ لگائیں. یعنی دین حق کی بات اتنی چبھتی ہے لوگوں کو. دین حق کی بات دیکھیں، حکم یہ ہے کسی بندے کے اندر عیب ہے نا، بندہ دین کی بات سنتا ہے، وہ بات دین کی جو اس کے عیب پر زد مار رہی ہے، زد کر رہی ہے اس کے عیب پر، یعنی اس کے عیب کی نشاندہی کر رہی ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ اپنی اندر عیب موجود ہے اس عیب کو دور کرے، نہ کہ دین کا دشمن بن جائے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اپنے اندر جو عیب ہے، وہ جو دین متین جو ہے، وہ جو تیرے اندر موجود عیب کی نشاندہی کر رہا ہے، تجھے چاہیے کہ اپنے نفس کا دشمن بن، نہ کہ دین کا دشمن بن، اور دیندار کا دشمن بن، اور جو دین کا تجھے حکم بیان کر رہا ہے اس کا دشمن بن. آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم دینداروں کے دشمن بن جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے جتنا فلمی طبقہ ہے نا، ڈرامے بنانے والے ایکٹر لوگ جو ہیں، وہ یہی کہتے ہیں مولوی کی وجہ سے ترقی رکی ہوئی ہے. ترقی کیوں رکی ہوئی ہے؟ یہ ذلیل چاہتے ہیں کہ مکمل ننگے ہو جائیں، مکمل بے حجاب ہو جائیں، بے لباس ہو جائیں، برنا ہو جائیں. مولوی بیچارہ شور ڈالتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، جو تھوڑے تھوڑے کپڑے بچے ہوئے ہیں یہ بھی مولویوں کے شور ڈالنے کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں جی. اور جو پچھلے خاندانی لوگ جو بچے ہوئے ہیں، کھچے ہوئے بابے بوڑھے، ان کی غیرت کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. اور جب یہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مولوی دشمن ہے ترقی کا. وہ ترقی سے سمجھتے ہیں ننگے ہونے کو، بے لباس ہونے کو ترقی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہی ترقی ہے ابھی بس. نعوذ باللہ من ذالک. بھائی ننگے ہونے سے کوئی ترقی نہیں کرتا. اگر ننگے ہونے سے ترقی ہوتی تو گدھا بھی ننگا ہوتا ہے. وہ ترقی یافتہ کیوں نہیں؟ آج تک بوجھ کے نیچے ہی ہے، گدھا بھی اور گدھی بھی، پورا خاندان ان کا بوجھ کے نیچے ہے. وہ ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ وہ مسلمان سے جو مطالبہ ہے نا وہ ترقی کا نہیں ہے، وہ فلاح کا ہے. کس کا ہے؟ فلاح کا. فلاح کامیابی کو کہتے ہیں. ہاں جی، پیسہ ڈھیروں ڈھیر اکٹھا کر لے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی نہ ہو سکے، ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، تو کیا بنے گا اس پیسے کا؟ اس ترقی کا کیا بنے گا؟ بتائیں. اللہ اکبر.
اللہ تبارک، اچھا ان زریلوں کی یہودیوں کی جو ڈھٹائی تھی نا وہ یہ تھی، صبح ہی صبح انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا، تعداد بھی بہت بڑی تھی، 40-50 سے بھی زائد نبی تھے، انہوں نے ایک ہی دن میں قتل کر دی، ایک دن میں قتل کر دی انہوں نے۔ قتل کرنے کے بعد، اور وہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے ان ذلیلوں کو اتنی بھی ندامت نہیں ہوئی، اس دن خود انبیاء کو ادھر قتل کیا، ادھر آ کے اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین پر حملے ہوتے رہیں اور بندے کو پرواہ نہ ہو، اپنے کام میں مگن رہے اور اسے غیرت بھی نہ آئے، اسے تکلیف بھی نہ ہو، تو وہ یہودی طبیعت کا بندہ ہے۔ کون ہے؟ یہودی طبیعت کا بندہ ہے۔ انہوں نے ایسے نہیں لکھا مفسرین نے کہ انہوں نے جناب سویرے سویرے انبیاء کو قتل کیا اور اسی دن انہوں نے جناب اپنی دکانیں کھولی ہوئی تھی، سبزی کی، باقی ساری چیزوں کی، بالکل روٹین سے چل رہا ہے ان کا نظام، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ یہودیوں کا مزاج ہے، مسلمانوں کا یہ مزاج نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ آگے دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان پر لعنت ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہودیوں نے آقا علیہ السلام کو کہا آ کر کے، آقا علیہ السلام کو کہا، حضور فرماتے ہیں وہ مان لو مجھے نبی رب تبارک و تعالیٰ کا، مان لو قرآن کو، میں خاتم النبیین ہوں، قرآن جو ہے یہ خاتم الکتب ہے، میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں، میری کتاب کے بعد کوئی کتاب کوئی نہیں ہے جی۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا انہیں۔ آگے سے حضور کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے قلوبنا غلف، قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہے نا وہ پردے میں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، کوئی بھی غلط بات ہمارے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، ہم حق پر ہیں، ہمیں استقامت حاصل ہے، ہم حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہمیں تسلط فی الدین حاصل ہے، ہم سلو کلی نہیں ہیں کہ ہم آپ کا دین مان لیں، ہمارا دین یہودیت ہے، ہم اسی پر قائم ہیں، اسی کے قائل ہیں اور اسی پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم آپ کے دین کو نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، مطلب غلاف چڑھے ہوئے ہیں، جیسے کوئی چیز سنبھال کے رکھی جائے اس کے اوپر غلاف ڈال دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، مطلب کیا ہے؟ وہ پردے رکاوٹ ہیں آپ کی اس طرح کی باتیں جو ہے نا اندر جانے سے، ہمارے دلوں تک آپ کی باتیں نہیں پہنچ سکتی اور ہمارے دل جو ہیں وہ آپ کی باتوں کو سنتے بھی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ذرا اندازہ لگائیں جی، یہ جو بات وہ کر رہے تھے یہودیت کو دل میں رکھ کر، خدا رسول کی دشمنی دل میں رکھ کر، خدا رسول کی دشمنی کو، دین کی دشمنی کو وہ تسلط فی الدین قرار دے رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ تسلط ہے، یعنی یہ دین کے اندر پختگی ہے ہماری کہ ہم جو ہے تمہاری باتیں نہیں سنتے، آپ کی باتیں ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی، یہ وہ کہتے تھے۔ حالانکہ اس طرح کا نظریہ اپنانے کا حکم، تسلط فی الدین کا جو ایک نظریہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم اہل ایمان کو دیا ہے، اہل ایمان کو دیا ہے کہ یہ کہیں کہ ہمارے دل آپ کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، یہ کہیں کفر کو کہ آپ کی باتیں ہمارے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی، یہ کہیں فلموں والوں کو، ڈرامے والوں کو آپ کی باتیں ہمارے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہی تو وجہ بنی ہے آج ہماری قوم جھوٹا ڈرامہ دیکھ کے رو پڑتی ہے، رب کا قرآن سچے سن کے نہیں روتی، جھوٹا ڈرامہ دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ حرامی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ وہ لڑکی روتی ہوئی دھاڑ مچاتی ہوئی گھر میں پہنچے گی، او مر گئی میں، اماں مر گئی، اماں اس کو گلے لگا کے زور زور سے رو رہی ہوگی، پاگل بیٹھی قوم ادھر رو رہی ہوگی۔ جس بندے کو حق پہ رونا نہ آئے پھر وہ بندہ باطل پہ روتا ہے، جس بندے کو حق کی غیرت نہ آئے اس بندے کو پھر باطل کی غیرت آتی ہے۔ یہ پکی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جو حق کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے وہ پھر باطل کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ جی آپ دیکھ لیں بڑے بڑے مجاوروں کو جو پیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ کہیں جی رب تعالیٰ کے دین پر یہ تیشے چل چکے ہیں، یہ رندے چل چکے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے دین پر، اور آگے IMF جو ہے مزید پابندیاں لگانے جا رہا ہے، تو یہ ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں انہیں کو کہہ دے کہ آپ کی جو بزرگ کا مزار ہے نا اس پہ حکمران قبضہ کرنے لگے ہیں، اسے محکمہ اوقاف میں دینے لگے ہیں، پھر غیرت جاگ جاتی ہے ان کی، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو حق کے لیے نہیں نہ کھڑے ہوتے وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو حق کے لیے جمع نہیں نہ ہوتے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جمع ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا اتفاق ہو جاتا ہے، یہ ان کی سزا ہے۔ یہ نہ سمجھے یہ تسلط فی الدین ہے، نہ تسلط فی الدین، تسلط فی الدین کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین پر سمجھوتا نہ کرے، بس بات ہی ختم ہے۔
رسول اللہ کے دین پر سمجھوتا نہ کرے۔ آج مشرکین برداشت ہے ہمیں، یہودی برداشت ہے ہمیں، نصرانی برداشت ہے ہمیں، دوسرے بے دین لبرل برداشت ہیں، سیکولر برداشت ہیں۔ کیوں برداشت ہیں؟ ہم نے دین پر سمجھوتا کیا ہے اور اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان پر سمجھوتا نہیں کیا، ان پر سمجھوتا نہیں کیا ہم نے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر انہیں بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کی بڑی بات جو ہے، رب تعالیٰ کی توحید ہو گیا، عقیدہ ختم نبوت ہو گیا، انہیں چھوٹا سمجھ رہے ہیں، انہیں چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے ہمیں اپنے علاقوں کے اندر مرزائی، قادیانی، دجال جو ہیں ان کے دفاتر کھلے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، ان کی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی اپنا سنی بندہ غیرت والا حضور کے دین کی بات کر دے تو پھر سارے قبروں سے پیر بھی باہر نکل آئیں گے، مجاور بھی باہر نکل آئیں گے، پھر جناب بیکار مولوی بھی باہر آ جائیں گے، کرو بائیکاٹ 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 بائیکاٹ، بس بس بس، اس کی نہ تقریر سنو، نہ اس کا درس سنو، نہ اس کی کتاب پڑھو، ہر شے حرام ہو گئی ہے، بس بھی بس بس ختم ہے۔ ہاں بھائی، رب تعالیٰ کے دین کے لیے، قطعیات کے لیے تو تم اکٹھے نہ ہوئے ہیں، اور جب بات آئی تمہارے، جب تمہیں پتہ چلا کہ اب دین حق کی بات قوم سننے لگی ہے تو تمہارے گلے پہ جناب پوانے لگ گیا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے جی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، ان کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ بندہ مومن کو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، میں کہ جب تمہیں پتہ چل جائے یہ ظالم ہے تو ان کے پاس نہ بیٹھنا، اب ظالموں کے پاس نہ بیٹھنا، ان کی باتیں نہ سننا، یہ حکم اہل ایمان کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں جی، جب وہ دجال جو تھا اسود انسی، اس کے پاس اس نے پکڑا لیا، گرفتار کر لیا انہیں، تو کہنے لگا ہاں جی بتا میں نبی ہوں، بتا میں نبی ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، ہیں پردے یہ ہوتے ہیں، ہیں حق جب یہ مان لیا حضور آخری نبی ہیں، پھر کسی کی بکواس سننے کی ضرورت ہی نہیں، بس بات ختم۔ اس نے کہا بھی ہاں بھائی بتاتے ہو، کہتے ہو میں نبی ہوں، آپ نے مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی۔ اس نے کہا بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا وہ تو آخری نبی ہیں رب کے، ان کے بعد نبی کو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا لگتا ہے اب سننے لگا ہے۔ اب اس نے پھر کہا، اس نے کہا میں نبی ہوں، آواز نہیں آ رہی تیری، آواز تیری آ ہی رہی مجھے۔ اس نے پھر کہا حضور کے بارے میں، کہا ہاں بالکل نبی ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کی تو شان ورا الورا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس نے پھر کہا میں نبی ہوں، میں آواز نہیں آتی تیری۔ ہیں یہ حضور کے غلاموں نے بتایا ہے، میں کہ ہمیں جب اپنے یار کی بات سن لیا اب کسی اور کی بات سنائی نہیں دیتی ہمیں۔ جب سے ہم نے اپنے یار کو دیکھا کوئی اور بندہ ہمیں سونا لگتا ہی نہیں ہے، بس بات ہی ختم یار۔ یہ کیا یہی بندہ کرتا پھرے۔ اب ایک مزیدار بات سناتا ہوں آپ کو۔ امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ، آپ نے بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے نا اپنی شرح بخاری کے اندر عمدۃ القاری کے اندر یہ بات نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے فضلات مبارکہ، یعنی آقا علیہ السلام جو بول مبارکہ کرتے تھے، جو بھی آقا علیہ السلام کی جسم مبارکہ سے خارج ہوتا تھا، یہ پاک ہے، یہ پاک ہے امت کے لیے۔ کن کے لیے؟ امت کے لیے پاک ہے، کیونکہ یہاں کسی کا کوئی پیشاب پی لے تو بیماری بڑھے گی، ہے یہ نہیں، بیماری بڑھے گی۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ایک بار بول مبارکہ فرمایا گھر کے اندر پیالے میں، وہ نیچے پڑا ہوا تھا پیالہ، اسی کام کے لیے تھا۔ اماں مائی صاحبہ ہیں حضرت ام ایمن برقہ، وہ کہتی ہیں کہ میں رات کو اٹھی تو میں نے سمجھا پانی ہے، وہ میں پی گئی۔ صبح میں جب اٹھی تو آقا علیہ السلام نے میں کہ یو باہر انڈیل دو، انہوں نے کہا دیواب میں تو وہ میں نے پی لیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا بتاؤ تمہیں محسوس نہیں ہوا تھا کیا ہے؟ اس نے کہا قسم خدا کی اس کے مٹھاس کا بھی جواب کوئی نہیں اور اس کے خوشبو کا بھی جواب کوئی نہیں۔ اور مزے کی بات دیکھیں، آقا علیہ السلام جب بھی قضائے حاجت کرنے جاتے تھے، کسی نے آقا علیہ السلام کا جو ہے نا وہ دیکھا نہیں تھا، قضائے حاجت کا جو معاملہ تھا وہ دیکھا ہی نہیں کسی نے سوائے بول مبارکہ کے۔ حضرت عائشہ پاک کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت الخلاء جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، میں کئی بار جا کے میں نے دیکھا وہاں صرف خوشبو ہی ہوتی ہے اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ فرض کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں سے جو بھی خارج ہو زمین نگل جائے اسے۔ بتائیں بھائی، ہیں اللہ اکبر۔ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے قضاء حاجت کے لیے، تو کہتے ہیں حضور کی طریقہ مبارکہ تھا دور جایا کرتے تھے، دور جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام جب پہنچے نا 2 درخت کھڑے ہوئے تھے،
اب پردہ کرنے کی وہاں ضرورت تھی، ایک درخت ادھر تھا ایک ادھر تھا، آقا علیہ السلام نے دونوں کو کہا اور نال چلو میرے تسی، ہائے ہائے اللہ اکبر، میں نہ ساتھ چلو میرے، وہ دونوں درخت حضور کے ساتھ چل پڑے ایسے ایسے، آقا علیہ السلام نے دونوں کو ایسے کھڑا کر دیا، دونوں کھڑے ہو گئے، آقا علیہ السلام نے قضاء حاجت کی۔ وہ صحابی کہتے ہیں قسم خدا کی، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں جو بھی پڑا ہوگا نا میں کھا جاؤں گا، جو بھی پڑا ہوگا کھا جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہاں مجھے ڈھیلے ملے 3، وہ میں نے دیکھے تو اس میں سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہ 3 ڈھیلے میں چھپا کے لے آیا وہاں سے، میں جب گھر آیا نا جمعے والے دن، باقی لوگ خوشبو لگا کے جاتے تھے مسجد میں وہ 3 ڈھیلے جیب میں ڈال کے لے جاتا تھا، اس کی خوشبو اتنی ہوتی تھی۔ یار اپنے آپ کو اور انبیاء میں فرق کرو، ہیں کئی پاگل یہ سن کے نا ایک دم کہتے ہو نہیں غلط بات کہتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا؟ میں نے کہا مکھیاں 2 ہوتی ہیں، ایک مکھی ٹٹی کرے تو بیماری پھیلتی ہے، دوسری مکھی وہ ہے جس کے پخانے کے اندر رب نے شفا رکھی ہے۔ شہد سارے لوگ نہیں کھاتے، جس بندے کو شہد چاٹے جی وہ ہے تو وہی نا جی، ہے وہ کہاں سے نکالتی ہے؟ وہی تو ہے اس کا فضلہ۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ اب اس میں شفا رب تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی، اور مزے کی بات دیکھیں، وہ مائی صاحبہ کے بطن سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور یہاں تک نہیں رہا، اس مائی صاحبہ کے آگے بچے جو ہیں ان کے اندر بھی خوشبو آتی تھی۔ محدثین نے نقل کیا کہ ہم نے اس مائی صاحبہ کے بچوں کو دیکھا، ان بچوں سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ کیا خوشبو والا گھرانہ ہوگا یار وہ ہیں۔ اب آپ یہی بات دیکھ لینا، ہم میں سے اور آپ میں سے کسی نہ کسی کو آ جائے تو اس کی اپنی بیوی جو ہے نا نہیں سونگتی، وہ بھی کہتی ہے تھوڑا سا پرے ہو جائیں، ذرا نہا کے غسل کریں، اپنی بو ختم کریں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن قربان جائیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور تشریف فرما ہے، وہاں دوپہر کا وقت ہوا، مائی صاحبہ نے کھانا دیا، حضور نے تناول، حضور کے رشتہ دار تھی مائی صاحبہ یہ ہیں، آقا علیہ السلام وہیں آرام فرما رہے، تو وہ مائی صاحبہ جو ہے نا انہوں نے دیکھا حضور کو پسینہ آیا ہوا ہے۔ وہ مائی صاحبہ نے کیا کیا، ایک تیلا اٹھا کے نا، ایک شیشی اٹھا کے حضور کا پسینہ اس طرح نچوڑ کے نا اس میں ڈال رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی، میں یہ کیا کر رہی ہے تم؟ اس نے کہا حضور یہ آپ کا پسینہ جو ہے نا ہم اسے عطر میں ڈالتے ہیں تو اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے، عطر میں ڈالتے ہیں اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے، اندازہ لگائیں۔ تو پھر یار انبیاء کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو ہیں۔ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی بات ہے۔ امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کئی لوگوں نے یہ کہا کہ آقا علیہ السلام کے فضلات مبارکہ جو ہیں وہ ناپاک ہیں۔ امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ بات کہے نا پھر میرے کان بہرے ہیں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ نہ دکھاؤں تو سزا چور والی۔ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے فضلات مبارکہ، کیوں؟ آقا علیہ السلام کا خون، عام بندے کا خون جو ہے وہ ناپاک ہے، عام بندے کا خون کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، خون نکلا، آقا علیہ السلام نے شامہ جاؤ اسے وہاں بہا کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھے، جہاں کوئی نہ دیکھے۔ یہ لے گئے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، وہاں جا کے پی لیا، واپس آئے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب حضور تو پھر حضور ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی کہاں بہایا ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہاں بہایا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آقا علیہ السلام نے میں لگتا ہے تو پی گیا ہے، انہوں نے کہا حضور میں پی گیا ہوں۔ آگے اللہ اکبر، حضور نے یہ نہیں فرمایا وہ تو ناپاک تھا، وہ تو ناجائز تھا پینا، تو نے کیوں پی لیا؟ بلکہ آقا علیہ السلام نے بہت بڑی بشارت عطا فرمائی، بہت بڑی بشارت عطا فرمائی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں جی، ہمیں آقا علیہ السلام کے خلاف، حضور کے دین کے خلاف، آقا علیہ السلام کی شریعت کے خلاف کوئی بھی بات سنائی دے تو ہم یہ کہیں کہ ہمارے کان نہیں سنتے، ہمارے دل پہ پردے ہیں، ہم حق کے علاوہ کوئی بات نہیں سنتے۔ ہمارے دل پر رب تبارک و تعالی نے ایسا محافظ رکھا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر صرف وہی بات جانے دیتا ہے جو لجپال نبی کی محبت اور عشق والی ہو، بس اس کے علاوہ کوئی بات ہمارے دل میں نہیں جا سکتی۔ وہ محافظ، وہ سیکورٹی گارڈ، وہ حارس کون ہے؟ وہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، وہ ایمان ہے ہمارا جو ہمارے اندر ایسی باتیں نہیں جانے دیتا۔ اب دیکھیں جی ذرا، یہ ان لوگوں کے لیے میں تھوڑی ایک دو روایتیں پڑھ کے سنانے لگا ہوں، یہ سنن دارمی شریف سے، جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں تو بڑا پکا مسلمان ہوں، میں تو جس کی بھی بات سن لوں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں مانتا صرف حق کی ہوں، سنتا سب کی ہوں، مانتا حق کی ہوں، ان کے لیے میں چند ایک روایتیں بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک افسوسناک بات سناتا ہوں، یہ جو روایتیں آپ کو سنانے لگا ہوں نا جی،
اگلے دن ملتان سے ایک مولانا صاحب ہیں، مجھے ان کا فون آیا، یہ کتاب شریف کہتے ہیں یہی روایتیں میں نے پڑھ کے سنائی ہیں، مسجد سے چھٹی ہو گئی میری۔ بتائیں، اب یہ تو حضور کا دین ہے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ خود مولوی کو بھی حضور کا دین برداشت نہیں۔ آج جتنا دین کا دشمن مولوی اور مجاور ہو چکا ہے نا، اتنا کوئی بھی نہیں، میں قسم سے کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ یہ بیٹھے ہیں جگہ جگہ جا کے، کہیں پہ کوئی مولوی کو دیکھتے ہیں کہ غلط مسئلہ بیان کر رہا ہے، نماز غلط پڑھا دی ہے، انہوں نے بیان کر دیا آگے سے، تو مولوی کو کیا جواب ہوتے ہیں؟ چل نکل پئی ہیں، تو فساد ڈالنے آ گیا ہے، تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ خود مولوی ہی دین کا دشمن کیوں ہے، خود مجاور ہی دین کا دشمن کیوں ہے؟ جب تک یہ ٹولہ بیٹھا ہے نا، تب تک کچھ ہونے والا نہیں۔ دیکھیں جی، حضرت سیدنا یہ امام دارمی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، ما داخل رجلان من اصحاب الاہواء علی ابن سیرین، فرماتے ہیں کہ دو بندے بد عقیدہ لوگوں میں سے امام ابن سیرین کے پاس آئے، آگے کہنے لگے یا ابا بکر نحدثک بحدیث، ہم تجھے ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں، تجھے ایک حدیث سننا چاہتے ہیں، حضور کا فرمان سننا چاہتے ہیں۔ قال لا، امام نے فرمایا نہ بھائی نہ، مجھے نہ سنانا، میں نہیں سنتا، لے جاؤ۔ ہاں وہ تو حدیث سنا رہے تھے، امام نے میں نہیں سنتا۔ اور انہوں نے کہا کہ فَنَقْرَأُ عَلَيْكَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، چلو پھر اجازت دیں ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن ہی پڑھ دیں آپ کے سامنے۔ اور میں نہیں بھائی نہیں، آپ نے آگے بتا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لَتَقُومَانِ عَنِّي أَوْ لَأَقُومَنَّ، میں تم یہاں سے اٹھتے ہو یا میں چلا جاؤں۔ انہوں نے دو باتیں کی تھی، حدیث سن لیں میں نہ، قرآن سن لیں میں نہ، میں نہیں سنتا۔ فخرجا، وہ دونوں چلے گئے، آپ کے شاگرد جو بیٹھے تھے وہ عرض گزار ہوئے یا ابا بکر، اے ہمارے استاد محترم، وما کان علیک ان یقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ تعالی، میں کہ استاد جی اگر وہ ایک آیت قرآن کی پڑھ ہی دیتے آپ کے سامنے تو اس میں کون سے مسئلے والی بات تھی، آپ سن لیتے، آیت جی نو قرآن کی، رب تعالیٰ کا کلام ہے، وہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انی خشیت ان یقرأ علی آیہ فیحرفانہا فیکر ذلک فی قلبی، فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا میرے دل میں، کہیں یہ نہ ہو کہ رب تعالیٰ کی قرآن کی آیت پڑھیں پھر اس کے معنی میں ہیر پھر کریں، وہ معنی غلط جو ہے میرے دل میں سما جائے، میرے دل میں پختہ ہو جائے۔ تو میں نے اس ڈر کی وجہ سے نہ ان سے قرآن سنا نہ حضور کا فرمان سنا۔ اندازہ لگائیں، امام ابن سیرین یہ وہ بندہ ہے جس سے خواب کی تعبیر امام ابو حنیفہ پوچھا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ جیسا بندہ ان سے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے۔ ان سے ایک بندے نے آ کے پوچھا جناب میں رات کو سویا ہوا تھا، میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ جہاں تیری چارپائی ہے نا اس جگہ کی کھدائی کر، وہاں پہ سونا پڑا ہے وہ نکال لے۔ اس نے سونا نکال لیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد ایک بندہ اور آیا، اس نے کہا جی میں رات کو سویا ہوا تھا اپنے گھر میں، چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی تھی، فرمایا تو جلدی اپنا سامان باہر نکالے تیرا گھر گرنے والا ہے۔ بتائیں بھائی، یہاں پہ مولوی بیچارے نا، کل بھی پرسوں ایک دن بندے نے مجھے بتایا کہ ایک بندے نے تعبیر پوچھی تھی، میں نے کہا پھر تو نے کیسے بتائی؟ کہتے جی میں نے پھر وہ تعبیر جو ہے نا کتاب سے دیکھ کے بتائی ہے۔ میں نے کہا نہ یہ غلط بات ہے یار، نہ کرو، ظلم کر رہے ہو آپ لوگوں پر، آپ کو نہیں پتہ، اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جی۔ پھر اسی بندے نے مجھ سے ایک تعبیر پوچھی، اللہ اکبر، یہ سامنے قرآن ہے، حیران کن بات ہے، اس نے تعبیر پوچھی، خواب جو تھا اس نے بیان کیا، میں نے تعبیر بتائی اسے، اس نے جا کر جس بندے نے خواب دیکھا تھا اسے بیان کی، اس نے کہا یہ واقعی 100% ایسی بات ہے جیسے انہوں نے بیان کی ہے۔ بتائیں، میں نے کہا ایسے نہیں کتابیں دیکھ کے، میں نے کہا کتابیں دیکھ کے تعبیریں بتاتے ہو نا، پھر کم از کم کتابیں دیکھ کے گھر میڈیکل کی رکھ کے اپنی دادی کا آپریشن بھی کر لو۔ آپ کی اماں کو جو گردے کی تکلیف ہے اس کا آپریشن بھی آپ کتاب دیکھ کے کر لو، وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو امام اس میں موسم کا فرق ہوتا ہے، اس میں دنوں مہینوں کا فرق ہوتا ہے، اور بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے تعبیر، ایک بندے کی بھی چارپائی کے نیچے آگ لگی ہے، دوسرے کی بھی چارپائی کے نیچے آگ لگی ہے، ایک کو آپ نے کہا تیری چھت گرنے والی ہے، دوسرے کو آپ نے کہا کہ سونا نکلے گا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو میں نے کہا کہ تیرے گھر میں سونا نکلے گا اس نے خواب دیکھا تھا سردیوں میں،
ہائے ہائے ہائے، سردیوں میں خواب دیکھا تھا، اور جسے میں نے کہا کہ تیرے گھر کی چھت گرنے والی ہے اس نے خواب دیکھا تھا گرمیوں میں۔ تو تمہیں پتہ ہے سردیوں میں آگ مزہ دیتی ہے، گرمیوں میں تکلیف دیتی ہے۔ سردیوں کا تعبیر یہی تھی کہ اسے سکون مل رہا ہے آگ سے، تو وہ سکون سونے کے لیے کی صورت میں تھا، اور جس بندے گرمیوں میں آگ لگ رہی تھی جس کے گھر میں، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ نقصان ہونے والا ہے۔ گرمیوں میں آگ تو تکلیف دیتی نا، کوئی بندہ آگ کے قریب تو نہیں نہ جاتا بیچارہ، شوق سے کوئی جاتا ہے، شوق سے نہیں جاتے نا، پر دور دور بھاگتے ہیں آگ سے۔ تو میں کہ یہی وجہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے بندہ یار امام ابن سیرین پر۔ اتنا بڑا امام جیسے ابو حنیفہ، امام اعظم اپنے وقت کے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے امام وقت ہے، آپ امام اعظم ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ تعبیریں پوچھیں تو وہ بندہ جو ہے اسے ڈر ہو جائے کہیں یہ نہ ہو کہ ان سے قرآن سنوں میرا ایمان دائیں بائیں ہو جائے، ان سے حدیث سنوں میرا ایمان دائیں بائیں ہو جائے۔ تو پھر بتائیں یار، آج ہمارے بچے جو لبرل بے دینوں سیکولروں کے پاس، موٹیویشنل سپیکروں کے پاس بیٹھ کے ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ بے دینوں کے ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ جی یہ ہفتہ نامے، روز نامے، اس طرح کی جو چیزیں ساری باہر سے آ رہی ہیں، جی بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہانیاں لکھنے والے ہیں، جی وہ ان کی باتیں پڑھ رہے ہیں سارے، ان کا کیا بنے گا؟ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کئی 100 اقساط کی سیریل دیکھ رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا بیچاروں کا؟ جہاں پہ سیدھا سیدھا کفر پڑھایا جا رہا ہے، سیدھی سیدھی بے دینی پڑھائی جا رہی ہے، رب تعالیٰ کے دین کے ساتھ غداری سکھائی جا رہی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ آگے دیکھیں جی، امام حضرت سلام بن ابی مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ بدعقیدہ میں سے حضرت امام ایوب رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہا اس نے، اسألک عن کلمۃ، وہ سنانے آئے تھے، آپ نے سنایا نہیں۔ امام بن سیرین نے وہ سنانے آئے تھے، آپ نے سنا نہیں، میں نہیں سنتا۔ اب یہاں دیکھیں ایک نئی بات، نئے زاویے سے انہوں نے آگے کہا، ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ بدعقیدہ تھے، انہوں نے آگے کہا ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ فواللہ، آپ نے ان کی طرف پیٹھ پھیر لی، اس طرح کھڑے ہوئے تھے نا، آپ نے پیٹھ کر لی، میں نہ وَهُوَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ وَلَا نِصْفَ كَلِمَةٍ، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اس طرح کر کے، آپ تو اتنا پوچھنا چاہتے ہیں نا، میں اتنا بھی نہیں بتاؤں گا تمہیں۔ اس سے ثابت ہوا بے دین کی سننا بھی منع ہے، بے دین کو بتانا بھی منع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی یہ ہمارے ائمہ ہیں، اور آگے دیکھیں جی حضرت اللہ اکبر، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ بندہ ہے جسے امت کا بڑا عالم، امت کا بڑا عالم، بہت بڑے محدث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں حجاج بن یوسف نے انہیں شہید کیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے صحابہ کو بھی شہید کیا ہے، باقی تابعین کو بھی شہید کیا ہے، ہزاروں ہزار بندے شہید کیے ہیں اس نے، ہیں اس کے۔ حجاج بن یوسف کے مرنے کے بعد کسی نے پوچھا، ہاں بھی بتا تیرے ساتھ کیا بنی؟ حجاج بن یوسف سے پوچھا، اس نے کہا باقی سب کے جتنے لوگوں کو میں نے شہید کیا ہے، ہر ایک کی سزا میں مجھے ایک ایک بار پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے، اور سعید بن جبیر کی جب باری آئی نا تو اس کی سزا مجھے یہ ہوئی 100 بار لٹکایا گیا مجھے۔ تو علماء نے وجہ بیان کی ہے، وجہ یہ ہے کہ جس دور میں اس نے سعید بن جبیر کو شہید کیا تھا، اس جیسا بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ اس وقت امت کو اس کے علم کی ضرورت تھی، اس وقت امت کو اس کے علم کی ضرورت تھی، تو اس وقت اس نے انہیں شہید کیا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا اس سے زیادہ دی ہے۔ اب دیکھیں جی، تو حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ وہ بندہ امت کا بڑا عالم اس وقت کا۔ ماتے آپ سے کسی بندے نے ایک بندے نے پوچھ لیا مسئلہ، آپ نے فرمایا کہ فلم یجبو، آپ نے جواب نہیں دیا۔ فقیل لہو، بندے نے کہا حضرت آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے، میں عزیز ہاں، اے انہیں جو ہے یہ انہی میں سے ہے، کیا یہ بے دینوں میں سے ہے، یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ بدعقیدہ ہے، یہ حضور کے دین کا دشمن ہے، لہٰذا اسے اس کی بات کا جواب بھی دینا جائز نہیں ہے۔ اب بتائیں جی، یہ بات کرنا کہ ہمارے دل پر پردہ ہے، یعنی ہم بے دینی کی بات نہیں سنتے، بےایمانت ہمارے دل پر پردہ ہے، ہم بے دینی کی بات نہیں سنتے، حضور کے خلاف بات نہیں سنتے، یہ اسی کو تسلط فی الدین کہتے ہیں۔ یہ اگر مومن بندے کو حاصل ہو تو قابل ستائش ہے، قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے جی۔ اگر یہی بات کافر کرے، یہی بات بے دین کرے، یہی بات بے دین مجاور کہے کہ میں حق نہیں سنتا، تو پھر یہی بات قابل مذمت ہے، یہ قابل تذمیم ہے پھر جی، یہ پھر حق والی بات نہیں ہے۔ وہ بات کرے مومن تو جنت جانے کا حقدار ہے، یہ بات
بات اگر کرے منافق بے دین کرے تو اسی بات کے کہنے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہے، کیونکہ کافروں نے یہی بات کی تھی، حضور کو کھڑے ہو کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، پردے ہیں، ہم کو ایسی بات سنتے نہیں ہیں، ہم بڑے متسلف فی الدین ہیں، ہم سلو کلی تھوڑے ہیں کہ آپ کی بات سن لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا حبیب یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے دلوں پر پردے ہیں، میں حبیب پردے کو نہیں پردے کوئی نہیں، بلکہ کیا ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ جیسے کسی چیز پر مہر لگ جائے نا، اب تو کوئی شے داخل نہیں ہوتی۔ جوس کے ڈبے باہر آتے ہیں جی، اس ڈبے پر مہر لگا دی جائے جی، اس کے اوپر لکھ دی جائے ڈیٹ فلاں فلاں، تو کیا خیال ہے اب دوبارہ کھول کے جوس ڈالتے ہیں اس میں؟ جوس ڈالنے کے بعد مہر لگتی ہے، خط لکھنے کے بعد مہر لگتی ہے، اب کوئی شے شامل نہیں ہو سکتی۔ یہی حال رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے میں نے ان کے دلوں پر لگا دی ہیں مہریں، اس لیے ان کو نہ ختم نبوت کی باتیں سمجھ آتی، نہ تیری نبوت کی باتیں سمجھ آتی۔ اللہ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہی وجہ ہے کہ یہودیوں میں بہت کم لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔